آج ہم نے ناکامی تسلیم کر لی ہے. نہ اسلامی تعاون تنظیم کسی کام آ سکی اور نہ ہی عرب لیگ سے کچھ بن پایا. غزہ کی تعمیر نو کے مصر پلان پر عرب لیڈرز تو اکٹھے ہو گئے، لیکن ٹرمپ انتظامیہ نے پلان یہ کہہ کر رد کیا کہ امریکی صدر اپنے ویژن پر قائم ہیں، جس کے تحت غزہ کے رہائشیوں کو بے دخل کرنا اور اسے امریکہ کی ملکیت میں ایک ریویرا میں تبدیل کرنا ہے. امریکی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ترجمان برائن ہیوز نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ عرب سربراہان کا موجودہ غزہ پلان یہ حقیقت بیان نہیں کرتا کہ غزہ اس وقت رہائش کے قابل نہیں ہے اور غزہ کے رہائشی ملبے اور نہ پھٹنے والے ہتھیاروں سے ڈھکے ہوئے علاقے میں کسی طرح پر نہیں رہ سکتے. آج بھی صدر ٹرمپ حماس سے آزاد غزہ کی تعمیر نو کے اپنے ویژن پر قائم ہیں. ہم خطے میں امن اور خوشحالی لانے کے لیے مزید مذاکرات کے منتظر ہیں. مصر کے دیے گئے اور عرب لیڈرز کے منظور کیے گئے پلان کی بات کی جائے تو اس منصوبے کے تحت مصر کی طرف سے تجویز کیا گیا تھا اور حماس سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ وہ عبوری انتظامیہ کو اقتدار سونپیں جب تک کہ ایک ریفارمڈ فلسطینی اتھارٹی کا قیام ممکن نہیں ہو جاتا. امریکی صدر ٹرمپ کی تجویز کے برعکس غزہ کی 2 ملین رہائشیوں کو فلسطین اور اپنے علاقے غزہ میں رہنے کی اجازت دی گئی تھی. غزہ مصر پلان کے تحت غزہ کی تعمیر نو کے لیے $53 بلین کی فنڈنگ کی تجویز دی گئی تھی. پہلے مرحلے میں غزہ سے نہ پھٹنے والے ہتھیاروں کو ہٹانے اور اسرائیلی بمباری اور فوجی کارروائی سے 50 ملین ٹن سے زیادہ ملبے کو صاف کرنے کا پلان تیار کیا گیا تھا. پلان کے مطابق اگلے 5 سال میں غزہ کی تعمیر مکمل کی جانی تھی، جس کے تحت غزہ میں شاپنگ مالز، بین الاقوامی کنونشن سینٹر اور یہاں تک کہ ہوائی اڈے کا بھی ذکر کیا گیا ہے. پلان دیکھنے کو ایک بہت ہی منفرد ڈاکیومنٹ دکھائی دیتا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بہت جلد اس پر عمل کا آغاز ہو سکے گا، مگر حقیقت اس کے مکمل طور پر برعکس ہے. حماس کو آن بورڈ کیسے لیا جائے گا اور کیا حماس غزہ چھوڑنے کے لیے تیار ہے؟ یہ مشکل ترین سوالات ہیں. دیگر اسٹیک ہولڈرز کی بات کی جائے تو فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس کا مصر پلان پر تبصرہ کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اگر حالات سازگار رہے تو 2 دہائیوں میں پہلی بار غزہ، ویسٹ بینک اور مشرقی جیروسلم میں انتخابات کرائے جائیں گے. اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کے موقف کی بات کریں تو وہ ابھی تک غزہ کے وے فارورڈ پر خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں. البتہ اسرائیلی وزیراعظم امریکی صدر ٹرمپ کے غزہ پلان کی مکمل حمایت کرتے ہیں اور مانتے ہیں کہ فلسطینی اتھارٹی اور حماس کو غزہ پر حکومت نہیں کرنی چاہیے. سب سے اہم پہلو فنڈنگ کی بات کریں تو عرب لیڈرز کی طرف سے پلان کی سپورٹ کا ضرور کہا گیا ہے، لیکن فنڈنگ کے اجراء کے لیے امیر عرب ریاستوں کی طرف سے کسی قسم کی ایشورنس نہیں دی گئی. امیر عرب ریاستوں کی طرف سے فنڈنگ کی عدم فراہمی کی وجہ سے پلان ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. غزہ پلان کی تفصیل کی بات کی جائے تو پلان مصری صدر سیسی کی طرف سے امریکی صدر ٹرمپ کے ریویرا پلان کے متبادل کے طور پر تیار کیا گیا تھا. صدر سیسی جانتے ہیں کہ امریکی صدر کے پلان کے تحت فلسطینی آبادی کو مصر اور اردن میں منتقل کیا جائے گا اور دونوں عرب ممالک کسی بھی طور پر غزہ کے رہائشیوں کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں. غزہ کی تعمیر نو کے لیے فنڈنگ کی بات کی جائے تو $53 بلین ایک آزمائش سے کم نہیں ہے. کون فنڈنگ میں حصہ ڈالے گا اس کا تعین ہونا باقی ہے اور یہی سب سے اہم پہلو ہے. البتہ صدر ٹرمپ کا موقف بہت واضح ہے اور وہ فلسطینیوں کی بے دخلی چاہتے ہیں اور نیتن یاہو ان کی سپورٹ کرتے ہیں. لیکن عرب ورلڈ کا موقف آج بھی تقسیم ہے اور اہم امور آج بھی حل طلب ہیں.